چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مدنی کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم کی باتیں سیکھنے والا، سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنائے، علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ علم دین سیکھنا ہمیشہ ہماری عادت میں ہو، ہمارا مشغلہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھنا، سننا، سمجھنا، یہ بھی ہمارا مشغلہ بن جائے۔ اور یہ علم ہے ہی ایسی دولت کہ پھر جا کر آگے صدقہ جاریہ انسان کے لیے بن جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی کچھ اسی طرح کے صدقہ جاریہ کے ثمرات۔ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ جن کو شمار کیا جاتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی نیکی کر کے جاؤں، کوئی ایسی نیکی والا عمل ہو کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک امید کی کرن، نیکیوں کا سلسلہ، ایک تسلسل وہ میرا برقرار رہے۔ تو ہمارے دین نے بڑے خوبصورت انداز میں صدقات جاریہ کو مختلف انداز سے یہ بیان بھی فرما دیا ہے، اور ہمیں زندگی میں اس کے مواقع بھی ہیں کہ انسان کچھ ایسے اعمال کر جائے، کچھ معاملات کر جائے۔ تو انشاءاللہ آج یہ ہم گفتگو جو ہے وہ مفتیان کرام سے سنیں گے، اور ہمارے اس پروگرام میں منچ پر، اسٹیج پر ہمارے تشریف فرما ہے مفتی سجاد صاحب۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور انہی کے ساتھ ہے مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ بلکہ میں آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں جمیل صاحب، اور ایک ابتدائی طور پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صدقہ اور صدقہ جاریہ، یہ عام طور پہ جب یہ کلمات آتے ہیں تو پہلا جو تصور ہے وہ عمومی طور پر پیسوں کی طرف ہی جاتا ہے کہ شاید یہ والا کام یہ پیسے کے ذریعے ہی ہوگا، یا کوئی اس طرح کا پیسہ خرچ کر کے ہی یہ سلسلہ ہوگا۔ تو ایک اوورآل، ایک عمومی طور پر یہ مختلف کیا کیا کیٹیگریز صدقہ جاریہ کے اندر ہو سکتی ہیں، وہ میں چاہوں گا آپ انہی سے کچھ بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی ہے، اور یہ دنیاوی زندگی یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ جو آدمی یہاں پر بوئے گا، زمین میں جس طرح کاشت کی جاتی ہے، تو جو کچھ ایک کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے تو نتیجتاً اس کو انجام میں اسی بیج سے پیدا ہونے والا جو فصل ہے وہ اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اب اس دنیا کے اندر ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، بالیقین ختم ہونے والی ہے، اور یہ دنیاوی زندگی کی جتنی بھی طویل عمر ہو، لیکن اس کے اندر موجود جو افراد ہیں وہ اس دنیاوی زندگی جتنی طویل حیات نہیں رکھتے۔ 60 سال، 70 سال، زیادہ ہوا 80 سال۔ تو جتنی عمر آگے بڑھتی جاتی ہے، آدمی کی عمر، ایسے افراد کی تعداد بھی کم سے کم ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ اور اس امت کی ویسی عمر جو نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ 60 اور 70 کے درمیان، اکثر امت اس درمیان میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ تو اب یہ دنیا فانی ہے، اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ آخرت بہتر بنانے کے لیے، کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کس کے عمل اچھے ہیں۔ تو اب ہمیں اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے باقی رہنے والی جو زندگی ہے آخرت کی، اس آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو اس میں کئی عبادات ہیں جو ہماری آخرت کو بہتر بناتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔
تلاوت قرآن ہے، ہم عمرہ ادا کرتے ہیں، اس طرح نوافل روزے، نوافل نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہماری آخرت بہتر بنانے کا ایک عمل وہ ہے صدقہ. ماشاءاللہ کہ صدقہ بھی ایک وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو بہتر بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں، نماز، روزے اور دیگر اعمال کی طرح. تو اللہ تعالیٰ کی جو رضا حاصل ہوگی صدقے کے ذریعے سے، تو اب صدقہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت مقام قبولیت پہ پہنچتا ہے کہ جب پاکیزہ مال سے وہ صدقہ ادا کیا جا رہا ہو، حلال طیب مال سے ادا کیا جا رہا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنا وہ صدقہ ادا کر رہا ہو، دے رہا ہو، یا کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہو کہ جسے اسلام نے صدقہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں صدقات کی طرف آنا چاہیے. اب یہ صدقے کی ابتدائی طور پہ ہم 2 قسمیں کر لیتے ہیں کہ ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا اجر و ثواب کا سلسلہ یعنی تعدیر جاری و ساری نہیں رہتا. ایک وہ صدقہ ہوتا ہے کہ جس کا اجر و ثواب کا سلسلہ وہ تعدیر یا ہمیشہ ہمیشہ تک وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو ایک جو پہلا صدقہ ہے کہ جس کا اجر و ثواب کی کوئی ایک طویل مدت تک نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کوئی غریب انسان ہے، اس کو ضرورت پڑ رہی ہے کھانے کی، پینے کی، بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، مقروض ہے، اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو ہم نے اس کی مدد کی، قرض اتار دیا، اس کو کھانا کھلا دیا. کوئی نابینا جا رہا ہے، رستہ اس کو کراس کرانے میں ہم نے مدد کر دی. کوئی تنکا پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، کوئی ایسی موذی چیز، پتھر پڑا ہے جو لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتا ہے، تو ہم نے وہ راستے سے وہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا. تو یہ والے جو صدقات ہیں، ان صدقات میں وقتی طور پہ جو ہم نے نیک عمل کیا ہے، اس نیک عمل کا ہمیں ثواب ملے گا. لیکن اب اس عمل کا ثواب کوئی دائمی طور پر مسلسل یہ سلسلہ ثواب کا چل پڑے، ایسا نہیں ہوتا. اس نے کھانا کھایا، اس کو کھانا کھلانے پر جو ہمیں ثواب ملنا تھا وہ ہمیں ثواب مل گیا. غریب کی مدد پیسوں کے ذریعے ہم نے کی، اس کی غم خواری کی، وہ بیمار تھا اس کا علاج کرا دیا. تو اس طرح اس مریض کے علاج کرانے پر جو یہ بھی ایک صدقہ ہے، لیکن اس صدقے کو صدقہ جاریہ نہیں کہا جاتا. یہ وقتی طور پہ ایک مدد ہوئی، صدقہ ہوا. لیکن ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو جس کا اجر و ثواب کا سلسلہ چل پڑتا ہے، جاری رہتا ہے. آدمی اس دنیا میں رہتا ہے تب بھی اس صدقے کا ثواب اس کو مل رہا ہوتا ہے. وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، قبر میں چلا گیا، تب بھی اس کو اس کے ثواب کا سلسلہ اسے مل رہا ہوتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند اعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ چند اعمال ایسے ہیں کہ آدمی جب وہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس عمل کے کرنے کے حالت یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے وہ کام کیے، اور اس کام کے بعد بھی اس کا ثواب آدمی کو کس طرح ملتا رہے گا. اور حدیث مبارکہ میں اس کو بیہقی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ جاریہ کی 7 مثالوں کو ذکر فرمایا ہے. 7 یجری للعبد اجورہن. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر و ثواب بندے کے لیے جاری رہتا ہے. اور حالت کیا ہے؟ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بعد موتہ. آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب قبر کی زندگی، برزخی زندگی گزار رہا ہے، اکیلا ہے، لیکن اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ، وہ 7 جو نیکیاں اس نے کی ہیں اس کا سلسلہ ثواب کا جاری ہے. وہ عمل اس کے لیے نامہ اعمال میں درج ہوتا جا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تفصیل یوں فرمائی، من علم علما، جس آدمی نے کوئی علم کی کوئی بات سکھائی، فرمایا او کرا نہرن، یا کسی نے نہر کھودی، نہر جاری کر دی، او حفر بئرن، یا اس نے کنواں کھدوا دیا، او غرس نخلن، یا اس نے درخت اگا دیے، او بنا مسجدن، یا اس نے مسجد بنا دی، او ورث مصحفن، یا اس نے اپنی وراثت میں قرآن پاک چھوڑا،
او ترک ولدن، یا اس نے اپنا ایسا بیٹا چھوڑا یستغفر لہ بعد موتہ، جو اپنے والد کے انتقال کے بعد بھی والد کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ کیا بات ہے، تو یہ 7 چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ ان اعمال کے کرنے والے کو بعد وفات بھی قبر میں اس کے اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو ان اور یہ اعمال حدیث کو پاک اصال ثواب کے طور پر بھی جی کہ آدمی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ یہ منقطع ہو گیا، یہ نظریہ سوچ بنا لینا، یہ عقیدہ بنا لینا کہ اب اس کو کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا، یہ بالکل یہ نسائی شریف کی حدیث پاک میں پڑھیں، یہ بیہقی شریف میں ٹھیک ہے۔ 7 چیزوں کا ذکر فرمایا، مسلم شریف مسلم کے شریف میں اندر 3 چیزوں کا 3 جو چیزوں کا کہ ایک آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو گیا الا من ثلاثت اشیاء، سوائے 3 چیزیں۔ تو اب ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں ایک علم ذکر فرمایا ينتفع به، کہ جس کے ذریعے نفع حاصل کیا جاتا ہے، اور ایک فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے، اور ایک فرمایا ولد صالح یدعو لہ، کہ اس نے اپنے بعد ایک نیک صالح بیٹا چھوڑا ہے جو اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ اس حدیث شریف میں جو مسلم شریف میں 3 کا ذکر کیا، اور یہ صدقہ جاریہ کی اس حدیث مبارکہ میں جو بیہقی شریف کی ابھی ذکر کی، صدقہ جاریہ کی مزید تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کی۔ کیا بات ہے۔ اور اس کے اندر صرف اور صرف خاص طور پہ اموال کا تذکرہ نہیں ہے بطور خاص، یعنی درخت بھی ہے، نہر جاری کرنے کے حوالے سے، درخت لگانے کے حوالے سے جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھائے، کوئی سائے میں بیٹھے، کسی کو اس سے کھانے کو ملے، چاہے پرند ہو چرند ہو، کوئی بھی اس طریقے سے یہ اچھی نیت کر کے لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک اپنا ثواب ہے، اور یہ بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ کے اندر شمار ہو سکتا ہے، صدقہ جاریہ میں اس کا شمار ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ قرآن پاک گھر میں رکھ کے جانا، یعنی ایسا کوئی شخص انتقال کرے گھر کے اندر اس کے مصحف شریف و قربان جائیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے ان صدقات جاریہ کو جو بیان فرمایا ہے، یعنی کوئی آدمی سجاد صاحب، میں یہ حدیث پاک بیان ہو رہی ہے، ایک ذہن میں بات آتی کہ عام طور پہ کہیں بھی صدقات جاریہ کی گفتگو ہو یا کہیں بھی صدقہ کرنے والے کے اعتبار سے گفتگو ہو تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اب ٹاپک جو ہے خاص امیر فرد کے لیے ہے، وہی اسی کے متعلق ہے، اسی نے یہ کام کرنے ہیں۔ لیکن جب ہم صدقہ جاریہ کی جو حدیث کے اندر ہے، جو اس کی شروحات میں بیان کیا ہوا ہے، اس میں ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب احادیث کریمہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ صدقہ جاریہ کی فضیلتیں نہ صرف مال کے ساتھ خاص ہیں اور نہ مالدار کے ساتھ خاص ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام ارشاد فرمائے ہیں، جیسے نیک اولاد۔ اب نیک اولاد کے لیے بندے کا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیا بات۔ صدقہ جاریہ کی جو اصل وجہ علماء کرام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ انسان کا اس کے یہ جو بھی کام ہیں جن کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے، اس میں انسان کا عمل جاری ہوا ہے، انسان نے عمل کیا ہے، اس کے عمل کی وجہ سے یہ صدقہ جاریہ ہو گیا ہے۔ جیسے اس نے قرآن پاک خریدا اور قرآن پاک چھوڑا، وراثت میں چھوڑا، تو اب قرآن پاک چونکہ اس نے لیا اور وراثت میں چھوڑ گیا تو اس میں اس کا عمل دخل ہے، اس نے عمل کیا، اور وہ عمل اب جب تک اس سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی رہے گی اس کا ثواب اس کو اسی طرح ملتا رہے گا۔ اسی طرح علم نافع ہے، یعنی علم دین سیکھا اور آگے سکھایا، اس کو پھیلایا، تو اس میں بھی اس کے اپنے عمل کا دخل ہے، اور اس کے عمل کی وجہ سے آگے جتنا نفع پہنچتا رہا تو چونکہ بنیاد اس کا عمل تھا تو اس لیے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب نیک اولاد کے بارے میں فرمایا کہ یدعو لہ، کہ اس کے لیے دعا کرے، تو شارحین نے اس حدیث پاک کی شرح میں فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ اولاد دعا کرے تو والدین کو اس کا ثواب پہنچے گا،
اولاد کا نیک اور صالح ہونا یہ والدین کے لیے نیکی کا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب ہے۔ تو یہاں بھی علت اور وجہ یہی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نیکی اور بھلائی کے راستے پر آتے ہیں۔ تو چونکہ ان کی تربیت میں، ان کی اصلاح میں والدین کا عمل ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے اس عمل میں برکت عطا فرمائی، ان کی اولاد کو اصلاح کی دولت سے نوازا، اور اب وہ نیکیاں جو کر رہے ہیں تو ان کا نیکیوں کی طرف راغب ہونا اس کی کوشش کی وجہ سے تھا۔ تو اب یہ چلا بھی گیا، تو چونکہ اس کا عمل وہ جاری ہے کہ اس کی اولاد نیک اعمال کر رہی ہے، تو اس کو اس کے عمل کی وجہ سے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ وہ چیزیں، اولاد کی تربیت، یہ صرف امیر کے ساتھ خاص نہیں، بالکل، اور اس کے لیے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دینی سوچ اور علم کی ضرورت ہے۔ اب علم نافع ہے، آپ دیکھیں علماء جو ہے وہ ضروری نہیں کہ لینڈ لارڈ ہوں، بہت سارے علماء کو دیکھیں انہوں نے کتابیں لکھی، اور یہاں تک ان کے پاس کتابیں چھپوانے کے لیے، پرنٹ کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے ان کتابوں کو چھپوایا اور ان کو عام کیا، تو اب ان کا ثواب ان کو مل رہا ہے۔ اب اگر اصل دیکھیں کہ حقیقتاً ان کے پاس مال نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کام وہ کیا کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش تھا۔ اب جس نے اس کو عام کیا، اس عام کرنے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے، اور جس نے لکھا اس کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہے۔ علماء نے صدقہ جاریہ کے فضائل سن کر کام کیا، اس بات کو نہیں دیکھا کہ اسباب ہیں، وسائل نہیں ہیں، معاملہ تو اللہ پاک جو ہے وہ مدد فرمائے گا۔ اللہ پاک نے دیکھے مدد فرمائی، اور ان کی کتابیں پڑھ کر آج ہزاروں طلباء علم دین جو ہے وہ عالم بن جاتے ہیں، اور ان کے اس لکھے ہوئے کی برکت سے، ان کے اس کام کیے ہوئے کی برکت سے آج ایک امت کو فائدہ مل رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ جو فائدہ ہے وہ ان اشخاص کی وجہ سے ملا، ان کے اس عمل کی وجہ سے ملا، تو اللہ پاک ان کے اس عمل کی برکت سے ان کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ حدیث پاک میں آیا کہ جو نیک عمل کرے، اس نیک عمل کرنے والے کو تو اس نیکی کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن جو بعد میں اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ پاک ان عمل کرنے والوں کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے اس نیک عمل کی ابتدا کی تھی اللہ پاک اس نیک عمل کی ابتدا کرنے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اس کے جس نے اس کو نیکی کو اس کو شروع کیا تھا، ان جتنے لوگ عمل کریں ان کی تعداد کے برابر، اور ان کے بھی عمل کے اندر کوئی کسی طرح کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک بندوں کے کاموں میں اس طرح جب برکت عطا فرما دیتا ہے تو یہ برکت ان کو قبر میں، آخرت میں، اور بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ جو تا قیامت ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ اب صدقہ جاریہ کی جو اقسام ہیں، ایک تو مشہور و معروف اقسام ہیں، جیسے اور بڑا کار خیر اور ثواب کا کام ہے، جیسے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے صدقات جاریہ کے کام ہیں جو فلاحی کام بھی ہیں، عوام کی فلاح و بہبود بھی ہیں، اور ان کو صدقہ جاریہ بھی شمار کیا گیا، جیسے نہر کھدوا دینا، جس سے بظاہر یعنی لوگ عام فائدہ اٹھائیں، عام لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح پل بنا دینا، راستہ جو ہے وہ بنا دینا، اسی طریقے سے مسافروں کے رہنے کے لیے جو ہے وہ مسافر خانہ بنا دینا، اسی طرح آج کل کے دور میں ہاسپٹل بنا دینا کہ جس میں غریب لوگوں کا علاج ہو، اور ہاسپٹل کے لیے آلات مہیا کر دینا۔ یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ جن سے صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح طلباء علم دین کو کتابیں لا کر دے دینا، اسی طرح لوگوں میں علم دین عام کرنے کے لیے لائبریریاں بنا دینا۔ یہ وہ ذرائع ہیں
کہ جس سے ایک امت کو فائدہ پہنچتا ہے سبحان اللہ۔ اور آنے والی امت اس کے فائدے سے فیض یاب ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر کسی نے ہاسپٹل بنا دیا اور وہاں پہ غریبوں کا علاج کیا جاتا ہے، غریبوں نہیں بلکہ امیروں کا بھی کیا جاتا ہے، ایسے آلات ایسی مشینیں لگا دی کہ جس میں لوگوں کو سہولت ہو جاتی ہے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ واہ، اللہ پاک اس کا بھی اگر اچھی نیت سے کیا ہے تو اللہ پاک اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ بہت سارے ہمارے جو ہے وہ پاکستان میں ایسے علاقے ہیں کہ جہاں لوگ پانی کئی کئی کلومیٹر سے بھر کر لاتے ہیں، وہاں پہ اگر کنواں کھدوا دیا، وہاں پہ اگر جو ہے وہ نل لگوا دیا، وہاں پہ اگر پانی کی سبیلیں لگوا دیں، وہاں پہ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کروا دیا، تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ پوچھا گیا کہ بہترین صدقہ کیا ہے، تو علماء نے اس کی تشریح یہی فرمائی ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہو، حاجت ہو اس تو وقت۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کو ضرورت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، کون ہے کہ یہ کنواں خرید کر جنت خرید لے۔ ہائے ہائے، تو اب دیکھیں مسلمانوں کو وہاں پہ ضرورت تھی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، چپکے سے وہ کنواں خریدا، کیا بات، گویا کہ جنت خرید لی ہے۔ واہ سبحان تو مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور فلاح کے لیے جو بھی کام کیے جائیں گے تو اللہ پاک اس کا ثواب، جب تک وہ چلتے رہیں گے اللہ پاک اس کا ثواب اس کو عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، صدقہ بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک طرح کا علم ہونے کی سجاد صاحب کتنی حاجت اور ضرورت ہے۔ یعنی صدقہ کرنے کے حوالے سے عام طور پہ ہم دیکھیں تو لوگ کوئی چیز لینی ہے، کہیں پلاٹ لینا ہے، مکان لینا ہے، فلیٹ لینا ہے، ایک موبائل بھی لینا ہو تو آدمی 2-3 سے مشورہ کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس فیلڈ کے اندر، اس مارکیٹ کے اندر کوئی اگر اس حوالے سے ماہر ہے یا اپنے جاننے والا ہے، آدمی پھر اور تگ و دو کرتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ میں نے اس موبائل کو، اس ٹیبلٹ کو میں نے 20 دن اپنا اس کو کچھ مہینے چلانا ہے اور مجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ اسی طرح پلاٹ لیتا ہے تو بھی مشورہ کرتا ہے، شادی کے کپڑے ہوں تو بھی مشورہ کرے گا۔ اچھا، لیڈیز کے اندر، عورتوں کے اندر زیادہ ہے، وہ بھی کتنے مشورے کر کے، بلکہ مشورے کر کے لے کے اور دکان والے کو پھر بھی کہہ کے آتے ہیں کہ ابھی گھر جا کر بھی پسند نہ آیا تو واپسی ہو جائے گا، گھر جا کر بھی اس میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر ہم واپسی ہیں۔ جہاں اللہ کے دین کے لیے اور صدقات کے لیے، محض ثواب کے لیے آدمی جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے، تب 2 صورتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ ایک اس کی اپنی عقل کہ یہ کام کر دوں، اور ایک یہ ہے کہ وہ اس کے لیے باقاعدہ اگر کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے اس کی رہنمائی لے یا اس سے مشورہ کرے کیا کرنا چاہیے، اس کے سامنے 2 چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، ہم نے اتنی چیزیں یہ بیان کی ہیں، ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہیں تو ان کو کھانا کھلانے میں ایک مزہ آتا ہے، وہ کھانا کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کھانا کھلانا عظیم کام ہے، جنت کو واجب کرنے والوں میں سے کام ہے۔ کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ ان کو مسجد کی طرف رجحان ہے، کچھ کا ہاسپٹل کی طرف رجحان ہے، جو آپ نے بھی مثال دی ہے۔ اسی طرح پانی پلانے کی طرف یہ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے۔ کرنا کیا چاہیے اس کے لیے؟ کیا کوئی پہلے علم حاصل اس کو کرنا ہے؟ ایک آدمی اتنی بڑی ایک طرح کی انویسٹ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، تو کیا کرے؟ یہ بڑی پیاری بات، بڑا پیارا سوال ہے۔ میں کلاس میں ایک حدیث پاک پڑھا رہا تھا، وقف سے متعلق جو حدیث پاک ہے، ٹھیک، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر میں مال غنیمت کے طور پر ایک بہت عمدہ اور نفیس زمین جو ہے وہ آپ کو مال غنیمت کے طور پر حاصل ملی۔ ہوئی۔ حدیث پاک میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی الفاظ ہیں کہ اس سے پہلے عمدہ اور محبوب ترین مال میرے پاس نہیں تھا، اللہ، یہ انتہائی نفیس اور میرے نزدیک انتہائی زیادہ محبوب تھا، اتنا یعنی نفیس وہ زمین تھی، قیمتی زمین تھی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، ہائے ہائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی ایسا مہنگا اور قیمتی مال مجھے حاصل نہیں ہوا ہے جتنا یہ ہے۔ جتنا یہ ہے، اب مجھے مشورہ دیجئے، واہ، ارشاد کیا فرمائیے
کہ میں اس کا کیا کروں. کمال ہے. جو آپ فرما رہے تھے نا کہ کس سے پوچھنا چاہیے، صحیح بات. تو اس حدیث پاک کی شرح میں اور پوچھنا بھی ضروری ہے، مطلب یہ ایک رہنمائی کتنی خوب. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی جو ہے وہ مجتہد تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں تو پھر یہ کہ ان سے پوچھا جائے کہ اب بہترین عمل اور بہترین کام میرے لیے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ان سے مشورہ کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ اس کی اصل کو روک لو اور اس کے نفع کو صدقہ کر دو. اصل کو روکنے سے مراد یہ کہ یعنی یہ اس طرح ہو جائے کہ نہ اس کو بیچا جا سکے، نہ کسی کو گفٹ کیا جا سکے، اور نہ ہی جو ہے اس میں وراثت جاری ہو. مراد یہ کہ وقف کر دینا، یعنی اپنی ملکیت سے نکال کر خالص اللہ پاک کی ملک میں دے دینا. تو جب اپنی ملکیت سے نکال کر خالص اللہ پاک کی ملک میں دے دے گا تو پھر یہ سارے تصرفات، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک. تو انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا باقاعدہ وقف نامہ تیار کیا جس میں آپ نے یہ لکھا کہ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور اس طرح کہ اس کو نہ بیچا جائے، نہ اس میں وراثت جاری ہو، اور اس کی جو منافع ہیں یعنی اس کا جو نفع ہے، اس کی جو پیداوار ہے وہ آپ نے فقراء پر، ٹھیک، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، ٹھیک، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگوں کے لیے اور مسافروں کے لیے واہ، آپ نے اس کے منافع کو وقف کر دیا. اس کی جو آمدنی ہوگی، جو کچھ جی وہ وقف کر دیا. اب دیکھیے جو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے، اب دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کن سے مشورہ کیا. ان کو معلوم تھا کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشورہ دیں گے وہ کامل ترین مشورہ ہوگا، اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا، اللہ کی رضا بھی زیادہ ہوگی. اگرچہ کہ وہ چاہتے تو کسی بھی نیک کام میں خرچ کر دیتے، کہیں بھی کر تو ان کو ثواب تو ملنا ہی ملنا تھا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات کے طالب تھے کہ زیادہ کس میں ملے گا، زیادہ ثواب کس میں ملے گا. تو جس کی طرف رسول اللہ رہنمائی فرمائیں گے اس میں یقیناً اللہ کی رضا بھی ہوگی اور اس کا زیادہ ثواب بھی ہوگا. تو اس حدیث پاک کی شرح کے تحت علامہ نووی علیہ رحمہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ جب کوئی کام کرنے جائیں تو کسی صاحب رائے سے مشورہ ضرور لے لیں کہ میں اس کا کیا کروں. یہ اس حدیث پاک سے ثابت، یہ باقاعدہ لکھا بھی ہے. جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، کمال ہے. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے تفہیم بھی کی، اور ناظرین یہ ہونا بھی چاہیے. ہمیں باقاعدہ اس کے حوالے سے رہنمائی لینی چاہیے، پوچھنا چاہیے. پوچھنے سے فائدہ ہی ہوگا. کوئی دوسرا اپنا فیصلہ کوئی آپ پر مسلط نہیں کر دے گا، لیکن آپ کو ایک اچھی رائے مل جائے گی. اور امید ہے آپ جن کے پاس جائیں گے، جن سے رہنمائی لیں گے، وہ آپ کو اچھی طرف ہی توجہ آپ کی مبذول کروائیں گے کہ آپ یہ والے کام یہ کر لیں. یہ اس ثواب کے اعتبار سے، یہ صدقہ کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے اس میں زیادہ برکت ہے، فضیلت ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک سیکھنے والی چیز ہے کہ صدقہ جب کریں تو اس سے پہلے بھی کچھ سیکھ لیں، علماء سے رہنمائی بھی لے لیں. ہم اس پروگرام میں آپ کے کالز بھی شامل کرتے ہیں، آپ کے سوالات بھی کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا پوچھیں. مفتی شفیق صاحب، آپ کو یوم دعوت اسلامی بہت بہت مبارک ہو. آپ دعوت اسلامی میں کیسے آئے اور مفتی کیسے بنے، جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. اور ہمیں یوم دعوت اسلامی کس طرح منانا چاہیے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی بہت برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کا سوال میں آپ کی طرف سے نمائندہ بن کے ہی نظرات سے پوچھوں گا، تو کچھ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. مزید محمد نعیم اطاری تانلے والے سے عرض کر رہا ہوں، مفتی شفیق صاحب سے عرض ہے کہ رہنمائی فرمائے کہ صدقہ جو دینا ہے کس کے لیے افضل ہے، کس کو دینا افضل ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. اور ماموں کے لیے دعا فرمائے، بیمار ہے. اللہ رب العالمین آپ کے مامو جان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. سوال ہے سجاد صاحب اور ہمارے شہر سے، آپ نے شاید توجہ کی، تاندلے والے سے سوال ہے، نعیم صاحب. اور نعیم بھائی ماشاءاللہ، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. جمیل صاحب کیا کہتے ہیں، کس کو دینا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے، اور ایک میسیج ایک بھائی کا سوال ہے
وہ کہنے لگے کہ والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں اور بطور خاص فدیہ یا اس طرح کا بھی انہوں نے پوچھا ہے، لیکن کرنے کی استطاعت بھی نہ ہو، ایسے طور پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ پھر آدمی مرحومین کے لیے کیا کرے؟ ایک یہ اور دوسرا ساتھ یہ کہ کن کو وہ صدقہ دیں۔ اگر یہ اپنے مال کے ذریعے سے صدقہ نکالنا چاہتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ محتاج جو لوگ ہیں وہ ان کے سامنے مختلف رشتوں کی حیثیت سے، تعلق کے حیثیت سے ان کے سامنے ہوں گے، جیسے بھائی بہن ہیں جو محارم ہیں، ماموں، خالہ، چچا، تایا، پھوپھی وغیرہ ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ محتاج ہیں۔ اسی طرح تھوڑا سا دور جائیں تو گلی محلوں میں، آس پڑوس میں مسلمان ہوتے ہیں، وہ محتاج ہیں۔ تو یا دور بھی کوئی عزیز و اقارب رہتا ہے لیکن اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ محتاج ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ جو قریب ترین رشتہ دار ہے، جیسے بہن بھائی ہیں یا چچا تایا، ماموں، پھوپھی، یہ ذی رحم محرم ہوتے ہیں، تو ان کو صدقہ دینا بمقابلہ پڑوسی کے، بمقابلہ دوسرے شہر میں رہنے والوں کے، یہ افضل ہے۔ تو یعنی جس کا یہاں قربت بھی ہے اور رشتہ داری بھی ہے اور وہاں محتاجی بھی پائی جا رہی ہے، محتاجی بھی پائی جا رہی ہے۔ تو اب یہ کہ ان کے پاس مثال کے طور پہ 5,000 روپے ہیں، یہ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اب 5,000 کے ذریعے کسی اجنبی محتاج مسلمان کی بھی مدد ہو سکتی ہے اور ایک بھائی محتاج ہے اس کی بھی مدد ہو سکتی ہے، تو زیادہ ثواب اس کو، یعنی جو بھائی ہے، محتاج ہے، نادار ہے، اس کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات کسی کی حاجت، ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے، یعنی ایز پر کنڈیشن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسب حال آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ صدقہ کرنا افضل ہے یا دوسری جگہ صدقہ کرنا افضل ہے۔ بات گھوم پھر کر وہیں آئے گی، مشورہ کرنا۔ اب چونکہ اس وقت جنرلی طور پہ ہم کچھ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کی اور دوسرے جس کی آپ کو مدد کرنی ہے ان کے درمیان تعلقات کے پیش نظر اب صورتیں چینج بھی ہو سکتی ہیں کہ کس موقع پہ صدقہ کرنا زیادہ افضل ہوگا۔ تو اہل علم، علماء کرام سے رجوع کریں، جس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنی اس محبوب ترین عمدہ زمین کے بارے میں صدقہ کرنے کے پہلو پوچھے کہ کہاں پر صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ تو ان بھائی کو بھی یہی مشورہ دیا جائے گا کہ یہ عالم دین، مفتی صاحب، ان کی بارگاہ میں آ جائیں اور اپنی جو مدد کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بتائیں کہ میں کس کی مدد کروں، تو وہ انشاءاللہ بہتر ڈائریکشن ان کو دے پائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ فوت شدہ والدین ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر پیسوں کے اعتبار سے ایسی کنڈیشن نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اپنے والدین کے لیے، مرحوم والدین کے لیے، ان کی آخرت بہتر بنانے کے لیے جہاں یہ صورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے اموال کے ذریعے صدقات خیرات کریں اور ان کا ثواب اپنے مرحوم والدین کو پہنچائیں، تو اسی طریقے سے اپنے مرحوم والدین کے لیے وہ آدمی بھی کہ جو مالدار نہیں ہے وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب نماز پڑھنی ہے تو نماز اپنے لیے بھی آدمی پڑھتا ہے، فرائض ادا کرنے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، سنتیں بھی پڑھتی ہیں، تو احادیث کریمہ میں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی نماز پڑھو، جب تم روزے رکھو تو اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی روزے رکھو۔ تو اس طرح اب جس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن کیا وہ 2 رکعت نوافل ادا نہیں کر سکتا اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے؟ کیا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا؟ اگر بالفرض کچھ بھی اضافی عمل نہیں کر پا رہا، جیسے کہ آج کل نوافل کی طرف ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جن کا رجحان نہیں ہے، فرائض کی ادائیگی کس طرح ہو رہی ہے، کتنے مقدار میں، کتنی تعداد میں لوگ ادا کرتے ہیں، اگر یہ فرائض بھی اگر پڑھ رہے ہیں اور ان فرائض کا ثواب بھی اپنے والدین کو پہنچاتے ہیں تو ان کے والدین کو اپنے بیٹے کے اس فرض نماز کا ثواب بھی پہنچے گا بغیر اس کے کہ بیٹے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی آئے۔ تسبیحات کریں، ذکر و اذکار کریں، یہ ساری چیزیں صدقات کی صورت بن جاتی ہیں، ان کا ثواب اپنے والدین کو پہنچائیں۔ اور صدقے کے لیے مال ہونا ضروری نہیں ہے،
بخاری شریف، مسلم شریف، ان میں کئی احادیث اس طرح کی موجود ہیں. ان میں سے ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ کچھ لوگ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور بالاجور، اللہ. مالدار تو نیکیاں لے گئے، ساری نیکیاں تو وہی کرتے ہیں. اب کیا ہے، یصلون کما نصلی، وہ نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، یصومون کما نصوم، وہ بھی روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ایک چیز زیادہ ہے، ان کے پاس مال ہے. وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اپنے اضافی اموال سے وہ صدقہ کر دیں. اور ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس پہ ہم صدقہ کر پائیں. تو اس طرح مالدار اجر و ثواب زیادہ لے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے انداز میں ان غمگین صحابہ کرام علیہم رضوان کی دل جوئی فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنا دی کہ جن کے ذریعے تم بھی صدقہ کر سکتے ہو. یعنی صدقے کے لیے صرف مال ہی ضروری نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل فرمائی، ان بکل تسبیحہ صدقہ، ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تکبیرہ صدقہ، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، وکل تحمیدہ صدقہ، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تحلیلہ صدقہ، ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، وامر بالمعروف صدقہ، ونہی عن منکر صدقہ، کسی کو نیکی کی بات بتانا صدقہ، برائی سے روکنا صدقہ. اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقات کی تفصیل صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتا دی. تو گویا صدقہ یعنی کوئی نیک عمل کرنا تو ہر صورت میں ہو سکتا ہے. اس کے لیے مال ہی ضروری نہیں ہے، تسبیحات پڑھ کر اپنے والدین کو ثواب پہنچائے. تو جن امور کا یہاں پہ ذکر ہوا، کلمہ شریف ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے بچنا بھی ہے، بچانا بھی ہے، تو یہ سب امور کیا ہیں؟ صدقہ ہیں. اور اگر ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، کسی کو نماز کا مسئلہ سکھایا، نماز اس کو پڑھنے کا پورا طریقہ سکھا دیا، اس کا فائدہ یہ ہوگا، یہ نفع تو پہنچائے گی نا، پہنچائے، فائدہ تو پہنچا. اب یہ کیا ہوگا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اور ان مسائل کو ملحوظ رکھے گا، یا انہوں نے مجھے بتایا تھا اس طرح نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب میں یہ کام نہیں کروں گا، رکوع میں اس طرح جھکنا ہے، اور اسی طرح قومہ جلسہ یہ کرنا ہے، واجبات یہ ہیں، ان چیزوں سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. ساری چیزیں اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں اور وہ ہمارے اس بتائے ہوئے جو شریعت سے، قرآن و سنت سے معلومات ہمیں حاصل، دوسرے کو بتانے کا فائدہ کیا ہو، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ عمل کر کے وہ بھی آگے دوسروں کو اگر پہنچا رہا ہے، تو ایک سلسلہ چلتا رہے گا. اور حدیث مبارکہ میں جو صدقات کی 7 صورتیں ذکر کی گئی، ان میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ من علم علما، کہ جو کسی کو علم کی کوئی بات سکھا، یہ باقاعدہ صدقہ جاریہ ہے. تو جب تک وہ امر بالمعروف کی صورت، علم کی کوئی صورت، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا تو انشاءاللہ صدقہ کا ثواب ملتا رہے گا. تو یہ سارے صدقات جس میں کوئی مال خرچ نہیں ہوا، یہ بھی صدقہ جاریہ اپنی والدین کے لیے آدمی کر سکتا ہے. کیا بات ہے. من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع، تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو پہنچائے، وہ نفع پہنچا دے. خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اب سجا سا فائدے مختلف ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی فائدہ ہوتا ہے کسی خاص کسی ایک فرد کو پہنچا، کوئی فائدہ اجتماعی طور پر ہے، وہ ایک پورے معاشرے کو وہ فائدہ پہنچتا ہے. اچھا، اس میں بھی پھر آگے مختلف کیٹیگری ہو سکتی ہے، دینی طور پر پہنچایا، دنیاوی طور پر مختلف. آپ نے امور کی طرف پہلے بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے. ہمارے اسلامی بھائی نے کال کر کے بھی پوچھا اور یوم داوسامی کی مبارکباد دی ماشاءاللہ. یہ بھی ایک کتنا ایک خوبصورت انداز سے، کیا کہیں گے آپ، یہ پورے پہلے تو ایک اس پورے گلدستے کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، اور اس گلدستے میں ایک آپ کی صورت میں جو پھول مہک رہا ہے، پھر میں اس کی کچھ خوشبو لینے کی کوشش کروں گا. کیا فرماتے ہیں؟ جی، یوم دعوت اسلامی یہ ہمارے اس موضوع سے دعوت اسلامی کا بھی تعلق ہے ماشاءاللہ، کہ دعوت اسلامی کی یہ جو تنظیم ہے، دین اسلام کی
تبلیغ اور دین اسلام کی اشاعت، نشر و اشاعت کے لیے اور مسلمانوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے، یہ اس کا خاص مقصد ہے کہ مسلمانوں میں نیکی کی دعوت کو عام کیا جائے۔ اب اگر ہم دعوت اسلامی کو 40 سال پہلے دیکھتے ہیں بالکل، تو وہ ایک فرد تھا جس سے دعوت اسلامی کی ابتدا ہوئی۔ آپ شفیق بھائی غور کریں کہ اس وقت جو دعوت اسلامی دنیا بھر میں پہنچ چکی ہے اور دعوت اسلامی کے ذریعے، دعوت اسلامی تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ دعوت اسلامی تو جنہوں نے بنائی ہے اصل تو پیچھے وہی ہیں، امیر اہل سنت ہے۔ تو اب ایک فرد کی محنت اور کوشش سے جس کا ان کو جذبہ تھا کہ مسلمانوں میں علم دین کو عام کیا جائے، مسلمانوں میں نیکی کی دعوت کا پیغام عام کیا جائے، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ادھر ادھر جا رہی ہے، راستے سے ہٹ رہی ہے، اس کو راہ راست پر لایا جائے۔ اب جب ایک فرد اس جذبے کے ساتھ اٹھتا ہے اور پھر وہ اس پیغام کو عام کرتا ہے، اس کی جو خوشبو مہکتی ہے، اللہ پاک ان کے اس عمل میں جو اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی ہے، اور وہ خوشبو مہکی تو وہ دنیا میں جا پہنچی، دنیا کے کئی ملکوں میں جا کر پہنچی، اور پھر نوجوان، بچے، بوڑھے، اسلامی بہنیں اس پیغام کو قبول کرتے ہوئے اس مدنی ماحول سے منسلک ہوئیں۔ مدنی ماحول سے منسلک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت پر عمل پیرا ہونا، سبحان اللہ، کیونکہ یہ پیغام ہی یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ صرف پیغام نہیں تھا بلکہ اس پیغام کے پیچھے عمل بھی تھا، تدبیر بھی تھی، حکمت بھی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ امیر اہل سنت کی کوشش سے اگر ہم صرف جامعات اور مدارس ہی کو دیکھ لیں، سینکڑوں کی تعداد میں جامعات، سینکڑوں کی تعداد میں مدارس، پھر ان سے جو فارغ التحصیل ہیں، یعنی جو عالم بن چکے ہزاروں کی تعداد میں، جو حفاظ بن چکے وہ لاکھوں کی تعداد میں، جو ناظرہ پڑھ چکے وہ لاکھوں کی تعداد میں، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ 400 آدمی بھی یہ کام یوں اگر ایک مدرسہ بناتے اور یہ سمجھتے کہ اس سے پھیل جائے یوں کام، تو شاید نہ پھیلتا جتنا اللہ پاک نے امیر اہل سنت کے اس کام میں برکت عطا فرمائی ہے۔ کہ وہ منظر، یعنی کہ پہلی دوسری کلاسوں میں ہم تھے، کہ وہ منظر پہلی دوسری کلاسوں کا ہمارے سامنے ہے کہ ابتدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں جامعات کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی۔ کیا بات ہے، اس وقت ایک ہی تھا، اس وقت ایک ہی تھا۔ تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے کہ جنہوں نے امت کو یہ پیغام دیا، اور ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، جنہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت پہنچانے کے لیے سفر کیے اور اپنا مال خرچ کیا، اپنا وقت قربان کر دیا۔ کیا بات ہے، یہ ان سب لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ جس کی تبلیغ سے، جس کی نیکی کی دعوت دینے سے، جو مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا، دین اسلام پر عمل کرنے والا بن گیا، تو اس کا ثواب اس کو بھی ملا، اور جس نے اس کو اس کام پر لگایا اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک تو وہ حدیث پاک آپ نے جو ابھی بیان فرمائی کہ جو بھی عمل کرتا رہے گا اس کی تعداد کے برابر، اور ایک وہ حدیث پاک، کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے کریم اور رحیم آقا ہیں، اور یعنی غلاموں کو بھی آپ نے ثواب عطا فرمائے ہیں، اور یوں ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ آدمی روٹی کی صورت میں، کھانے کی صورت میں بھی نکالتا ہے، اللہ اس میں 3 کو اجر عطا فرماتا ہے۔ شوہر وہ جس نے کمائی کر کے سامان مہیا کیا، گھر کی بیوی وہ کہ جس نے اس کو پکا دیا، اور خادم وہ جس نے وہ لیا اور اس کو مستحق تک پہنچا دیا۔ بظاہر آپ دیکھیں، فرمایا تینوں کو اللہ یہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو نیکی کے کسی کام میں کسی طرح کے بھی معاونت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہم اگر پیچھے جائیں، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ لاکھوں افراد ہیں جو منسلک ہیں، اور اس کام کو، اس پیغام کو مدنی چینل پر ایک اعلان ہوتا ہے، اس کے بعد شروع ہوتے ہیں، اور کس انداز سے
آگے اس کام کو اور پہنچایا جاتا ہے. اور پتہ نہیں کیسے کیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جس سے لے لے کام. کیا خیال ہے سجاد صاحب اس میں؟ بالکل بالکل، اللہ پاک کی جس پر رحمت ہو جائے تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے کام لے لے. اور یہ بس اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ پاک جس کو اس کام کے لیے منتخب فرما لے. سبحان اللہ. تو جنہوں نے اس کام کو شروع کیا اور جنہوں نے تعاون کیا، کسی بھی طرح کا تعاون کیا، تو اور جن کی معاونت سے یہ پورا باغ جو ہے وہ بن گیا، تو ان سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. اور یہ قیامت تک یوں انشاءاللہ جاری رہے گا، تو یہ قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کو ثواب ملے گا. اب دیکھیں محدثین ہیں، محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا، اور وہ کتابیں جو ہے وہ پہلی جو ہے اس سے قرون اولیٰ سے اب تک چلی آ رہی ہیں. بلکہ مسلم شریف کے مصنف جو ہیں امام مسلم علیہ السلام، انہوں نے تو جب مسلم شریف لکھی تھی تو یہ فرمایا تھا کہ 200 سال تک یہ میری کتاب لوگوں کو کفایت کرے گی. 200 سال تک 200 سال تک. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کئی سو سال گزر گئے تو وہ کتاب سیاہ ستہ کی بنیادی کتابوں میں شامل ہے. تو اسی طرح قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جو علم جمع کیا، احادیث کا ذخیرہ جمع کیا، تفاسیر لکھیں، علم کو آگے پھیلایا، تو ان سب کو اسی طرح ثواب ملے گا. پھر اس علم کو پھیلانے میں جو معاون مددگار بنتا جائے گا، اللہ پاک سب کو نوازتا جائے گا. تو دعوت اسلامی بھی اسی پیغام کو، علم دین کے پیغام کو عام کر رہی ہے. تو جو اس کا معاون اور مددگار بنے گا، چاہے وہ تعاون کرنے والے ہوں، چاہے وہ پڑھانے والے ہوں، چاہے وہ پڑھنے والے ہوں، تو سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. اور پھر خاص اس کے لیے ہے کہ جس نے اس کی ابتدا کی، ان سب کا ثواب ان کو ملے گا. کیا بات ہے. نیت ہو، عزم ہو، نیت سچی تو منزل پکی. بالکل آدمی اس منزل تک پہنچے گا. اور سجاد صاحب نے جیسے کہا کہ ایک مدرسہ، آپ کو بھی جامعہ جو ہے وہ گلستان جوہر کی یادیں آپ سے بھی وابستہ ہیں، بلکہ آپ سینئر ہیں اور وہاں تشریف فرماتے ہیں. آپ لوگ تو بعد میں آنے والوں کو تسلی دینے والوں میں کہ ان کو تسلی دینا، یہ بھی ایک کام ہوتا تھا. جمیل صاحب کیا کہیں گے آپ کہ جامعہ میں آیا ہے، کوئی مدرسے میں آتا تھا، تو یہ بھی ایک طلبہ کی یا دوسرے اسٹوڈنٹس کی ایک شفقت کا یہ انداز دیکھا. ہم نے تو دیکھا اپنے جو آگے والے درجوں والوں میں سے کہ کسی کو بھی دیکھا تھوڑا سا مایوس بیٹھا ہوا ہے، لگتا ہے اس کے ذہن میں کچھ خیالات چل گئے ہیں، گھر کی یاد آ رہی ہے، کبھی والدین یاد آ رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی سینئر ہاتھ رکھتا اور اسے اور آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھاتا. کیا کہیں گے؟ بالکل اس طرح کا ماحول الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں رہا ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ کوئی اداس بیٹھا ہے، اب پتہ چلے گا یہ جامعہ چھوڑ کر جانے کی اس وقت سوچ رہا ہے، پر تول رہا ہے. تو ایک طالب علم بھی اگر آیا ہے، کتنی مشکل سے آتا ہے. صحیح بات ہے. اب آنے کے بعد یہ چلا جائے گا تو کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو اس طرح الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں جو طلبہ تھے وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کیا کرتے تھے، روکتے تھے. اب اس کی وجوہات پہ غور کرتے تھے، جانے کی وجہ کیا ہے. تو ایک وجہ جو جنرل ہے کہ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سبق آگے گزر چکا ہے اور اب وہ آیا ہی 1 مہینے بعد ہے، 1 مہینے میں بہت اسباق گزر چکے ہیں. اب وہ کس طرح کور ہوگا؟ جب تک 1 مہینے کا اسباق ازبر نہ ہو، ذہن میں نہ ہو، تو اگلے اسباق کچھ یاد نہیں آتے، سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ ایک کڑی سے کڑی چل رہی ہوتی ہے. تو الحمدللہ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے طلبہ جامعات میں ایسے ہوتے تھے، اب بھی ہیں، کہ وہ نئے آنے والے طالب علم کی مدد کرتے تھے. خود میں اپنے حوالے سے عرض کرتا ہوں، جب یہ مدد کون سی تھی؟ یہ جو مدد کرتے تھے کیا مطلب؟ کوئی پیسے؟ مدد پیسوں کی نہیں. اچھا. مدد اس زاویے سے کہ اس کو کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کو کتاب سمجھانا، سبق سمجھا دینا، سبق سمجھانا، اس کو وقت دینا. میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں جب جامعۃ المدینہ کا نام بھی نہیں تھا اس وقت، مدرسۃ المدینہ ہی تھا، گودرا کالونی کراچی میں، جہاں درس نظامی کا سب سے پہلا. کون سا سال تھا یہ؟ 1996 یا غالباً 95 تھا، لیکن میں 1997 میں داخلہ 97 میں میرا داخلہ ہوا تھا. تو مجھے یعنی آدھی مدت ہے آپ کی، یعنی 20-22 سال. تو اس سے متعلق پھر آگے پہلے حفظ اور یہ اللہ کے کرم سے. تو اب مجھ سے اگلے جو سجاد صاحب کا جو درجہ ہے، یہ مجھ سے اگلا درجہ تھا.
تو ان کے درجے کے ایک اسلامی بھائی ظہر کی نماز کے بعد گودرا میں ہی ہم ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے، حالانکہ وہ مجھ سے اگلے درجے میں تھے، لیکن ان کی ایسی شفقت ہوتی تھی، نئے طالب علم میں کوئی بھی نیا آیا نا، ان کا ذہن ہوتا تھا اس کو سمجھایا جائے، اس کا سبق جو نکل گیا اس کو یاد کرایا جائے. تو الحمدللہ بہت سارے اسباق انہوں نے بہت آسان انداز میں مجھے سمجھائے، اور یوں درجے کے اندر اللہ کے کرم سے نمایاں ہی مطلب حیثیت رہی پڑھنے والے طلبہ میں. دیکھیں 20 سال گزر کے آج بھی آپ کو یاد ہیں. جی یہ ناظرین یہ آپ دیکھیں، کسی کے ساتھ آپ اچھا مشورہ دیں، بھلائی کا کوئی کام کر دیں، کوئی ایسی کہ اس کو ایسا مشورہ دے دینا کہ وہ اگلی زندگی کے سارے معاملات اس کے گویا کہ اسی سٹیج پر رکے ہوئے تھے، آپ نے اس کو سیدھی سمت پہ لا کے کھڑا کر دیا. ایسے کئی ہوں گے جو اپنے علاقوں سے کوئی اسلامی بھائی لے کے آئے، کسی کو پڑھانے لگے، کسی کو اس طرف لگایا، کسی کو حفظ میں لگایا، کسی کو اوورال آپ اپنے علاقے میں ہی دیکھ لیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی طرف لے کر آ گئے، کسی کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں بٹھا دیا، کسی کو درس دینے کے لیے ہمت بنا دی. کئی ایسے اسلام بھائی آپ دیں تو صحیح، آپ درس دیجئے تو صحیح، ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن نہیں لیں. وہ ہمت ایک بن جاتی ہے جب درس دینے والا بنتا ہے. آگے جا کر وہی ہم نہیں جانتے کسی کے بارے میں کہ وہ کس اسٹیج پر پہنچے گا، کیا اس کو مقام مرتبہ ملنا ہے، اور اللہ اس کے ذریعے سے کیا کام جو ہے وہ دین کی خدمت اس سے لے. تو کیا کہتے ہیں سجاد صاحب، اچھا مشورہ کبھی بھی نہیں روکنا چاہیے، اچھائی کی طرف ہی موڑنا چاہیے کسی کو. جی بالکل، یہ بات تو ایک ضابطہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے، یہ ضابطہ بھی ہے تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا. ٹھیک. اور پھر یہ جو علم ہے نا، اور اچھی بات جو دوسرے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، یہ خرچ کرنے سے اللہ پاک عطا ہی فرماتا ہے. واہ. یعنی یہ کسی کو دے دینا علم یہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سخاوت سے اللہ پاک اور عطا فرما دیتا ہے. ہاں، جو اس میں بخل کرے اور کنجوسی کرے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے یہ بخل اور کنجوسی خود اس کے لیے نحوست کا سبب بن جائے. صحیح. تو بہت سارے آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے احادیث پاک بیان کی، اور اس میں یہ فرماتے تھے کہ اگر علم چھپانے کی وعید جو میں نے سنی، اگر اس کا خوف نہ ہوتا جو سرکار نے اس کی وعید بیان کی، تو میں یہ بات بیان نہ کرتا. تو یوں کسی کو اچھا مشورہ دینا، اچھی بات بتانا اور علم آگے پھیلانا، اسی کے بارے میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو علم حاصل کرے اور آگے علم پہنچائے. تو اچھا مشورہ بھی تبھی دے گا کہ جب اس کا علم ہوگا. تو اس کی سخاوت کرے گا تو اللہ پاک اس کو اور عطا فرمائے گا. یہ مال، یہ علم، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دینے سے اللہ پاک عطا فرماتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دے رہے ہیں تو آپ خالی ہو جائیں گے. آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے دیں گے تو اللہ پاک اور زیادہ عطا فرما دے گا، آپ کو خالی نہیں چھوڑے گا. اور پھر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ دینے سے یہ یوں بڑھتا ہے کہ آپ دیکھیں، آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں، جب آپ پڑھا رہے ہیں تو پڑھاتے وقت بھی بہت ساری چیزیں استاد کے اوپر پڑھاتے وقت واضح ہو جاتی ہیں. بالکل. جس کو وہ کافی عرصے سے سمجھ نہیں پا رہا تھا تو پڑھاتے وہ چیز اس کے اوپر خاص نور، بڑے اہم ترین پیارے اور خوبصورت نقطے کی طرف آپ نے جو ہے وہ اشارہ کہ ایک تو یہ درس و تعلیم کے اندر بھی اچھا جو حضرات خطبہ ہیں، واعظین ہیں، ان کو ہی پتہ ہوتا ہے بعض اوقات ایسی خوبصورت بات اور بر وقت بات کا یاد آنا، چاہے وہ پروگرام ہو یا جمعے کا ممبر ہو یا کسی جگہ بیان کر رہے ہوں یا طلبہ کے اندر کوئی ایسا بیان، یعنی جس کی طرف پہلے سے تیاری جب کر رہے ہیں تو توجہ نہیں ہے، لیکن وہ بر وقت چیز کا آنا یہ بھی خاص اللہ کی عنایت ہے. یہ اس علم کو خرچ کرنے کی برکت، اسی کی برکت آ گئی. اللہ پاک آپ کو کیسے خالی فرما دے گا، اللہ پاک آپ کو اور عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اس لیے تو جو کاملین ہیں، اللہ پر توکل رکھنے والے ہیں، تو وہ اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں تھے. جی. اور بظاہر لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کا کیسے گزارا ہوگا، تو وہ اللہ پاک پر ان کو ایسا توکل اور ایسا بھروسہ ہوتا تھا کہ ان کے مانگنے سے پہلے ہی اللہ پاک جو ہے وہ اہتمام ہو جاتا ان کے عطا فرما دیتا، اور اس سے زیادہ عطا فرما دیتا. کئی ایسے واقعات ہیں کہ دے دیا اور پھر جب آیا تو پوچھا کہ کتنا ہے،
میں کہا کہ اتنا ہے، کہا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، ہمیں تو کیونکہ اس کا ہمیں 10 تو گنا جو 10 چاہیے، گنا ملنا تھا اور یہ تو اس سے کم ہے۔ ہوں، تو اب دیکھیں جب اتنا توکل ہے، جب اللہ کے راستے پر آپ ایسا کریں گے، اسی طرح وقت ہے، یعنی آپ کسی چیز کی بھی قربانی دیں کہ اگر آپ کے وقت میں برکت نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں، تو آپ کسی ایسے کو وقت دینا شروع کر دیں کہ جس کو لوگ وقت نہیں دیتے، ہائے ہائے، اللہ پاک آپ کے وقت میں برکت عطا فرما دے گا۔ واہ، ابھی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ اتنے کم عرصے میں، 40 سال کے عرصے میں جو اتنی اچیومنٹ دعوت اسلامی کی ہو گئی، اور اور کتنے شعبہ جات اتنے کے اعتبار شعبہ سے، جات جو صرف ہے ایک وہ مدرسے ہم نے ذکر کیے ہیں اس میں، لیکن مختلف انداز سے اگر دیکھا جائے، اب دینی کام دیکھیں، پھر امیر اہل سنت کی اپنی جو تصنیفات دیکھیں، تحریری کام ہے، جی، یعنی جو بندہ اتنا کام کرے اور اس کے ساتھ پھر تصنیفات اور تحریرات بھی اتنی ہوں، ہوں، تو اب یہ وقت میں برکت نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی رحمت نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی عطا نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے، ماشاء اللہ پاک نے جو ہے وہ ہر اعتبار سے وقت میں بھی برکت عطا فرمائی، علم میں بھی برکت عطا فرمائی، تقوی، زہد، پرہیزگاری میں بھی برکت عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ وہ ایک آواز اپنے علاقے سے چلی تھی، اللہ پاک نے اس آواز میں ایسا اثر عطا فرما دیا کہ جو سنتا ہے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے دین کے راستے پر چل کیا بات پڑتا ہے۔ ہے، کیا تو بات، یہ برکت ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اور یہ اس کی فضیلت ہے جو زندگی میں بھی کیا بات، اس کا ثمرات جو ہے وہ مل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ کہوں گا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے، شاید سلسلہ بھی ہمارا قادری ہے تو یہ خصوصی فیضان بھی ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام ان کے خواب میں آئے ہیں تو کہا کہ عبد القادر واز کیا کرو، تو آپ عرض کرنے لگے کہ میں اور یہاں کے بغداد کے بڑے بڑے جو ہے وہ عرب فصحا اور عرب کے اعتبار سے، یعنی ہر آدمی وہ کیسے ہوگا یہ؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب جو ہے وہ ان کو خواب میں ہی ان کے منہ میں داخل کیا، اور یوں ان کو ایک فیضان پہنچا کہ پھر کیا ہے کہ آپ کے ایک ایک وقت میں بھی جب اعلان کیا لوگ آتے، اور پھر آپ کی مجلس میں صرف عام عوام نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء، آپ کے سارا دن کے مشاغل اگر ہم پڑھتے ہیں تو صبحوں کے اوقات میں بھی آپ کے یہاں تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی بھی، اس کی تفسیر کے حوالے سے بھی، اور پھر بڑے بڑے ائمہ جو تفسیر میں مشہور ہیں ان کا آپ کے پاس آنا، اور پھر وہاں آ کر وہ منظر دیکھنا کہ یہ کون کون سی تفسیریں یہ بیان کرتے ہیں، اور حال بھی بیان کرتے ہیں، قول بھی بیان کرتے ہیں، اور کون کون سے سفری گویا کے لوگوں کو طے کروا دیتے ہیں، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا فیضان ادھر سے ان کے توسل سے یہاں پہنچتا ہے، یہ ملتا ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک مسجد سے پیغام لے کر چلے تو وسیع پیمانے پر پھر اجتماع کرنے کے لیے گلزار حبیب پہنچے، وہاں سے فیضان مدینہ پہنچے، یہاں سے سلسلہ چلتا چلتا مدینہ الاولیاء ملتان شریف، اور پھر اب جو ہے وہ کتنے ہزاروں کے حساب سے یہ سلسلے اجتماعات کے ہی دیکھیں تو یہ انعقاد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں دینا شروع کریں، انشاءاللہ اس میں برکت ہی برکت ہوگی، اس میں ہی عزت ہے، عظمت ہے۔ کچھ آپ کی کاز لیتے ہیں پھر مزید کچھ گفتگو آگے چلیں۔ جی علم کی باتیں پروگرام کی کیا بات ہے، یہ پروگرام دیکھ کر ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، صدقہ پیسوں کا دینا چاہیے یا کسی بکرے کا یا اشیاء کوئی سامان وغیرہ کا دینا چاہیے، افضل کون سا ہے اور کس کو دینا افضل ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کے میرے سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ علم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ مزید سوال ہے؟ آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور صدقہ جاریہ کے ثمرات یہ موضوع چل رہا ہے۔ مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ ہم لوگ روزانہ جو 1200 مرتبہ درود پاک پھر نماز پڑھتے ہیں تو کیا وہ ایصال ثواب اپنے والدین کو نہ کرے پھر بھی ان کا ثواب ملتا ہے؟ اور یہ جو ان کو اگر والدین کو ثواب مل جاتا ہے آٹومیٹکلی تو کیا پھر وہ جو پڑھا ہوا درود پاک کسی اور کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے؟ جواب عنایت فرما دے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟
ہم نے نیا گھر لیا ہے، کورا ہے، اس میں پہلی دفعہ رہائش ہوگی ہماری نا، ہم جب رہنے جائیں گے تو اس سے پہلے لوگ صدقہ وغیرہ کرتے ہیں، بکرا وغیرہ یعنی اس کے لیے. تو کوئی کہتا ہے کہ گھر میں اس کو گھما پھرا کے باہر لا کے گھر سے تھوڑا باہر صدقہ کریں، کوئی کہتا ہے کہ کچن میں یعنی گھر کے کچن میں اس کو یعنی ذبح کروا لیں. تو ذرا رہنمائی فرما دیں کہ کس طرح کروانا ہے، گھر کے لیے صدقہ کس طرح دیا جائے، جو ہمارے لیے بہتر ہو بتا دیجیے ذرا. ٹھیک ہے. صدقہ جاریہ سجاد صاحب یہ ایک سلسلے میں پورا نہیں ہوگا، یہ سلسلہ اس کی کئی شاخیں ہیں. یعنی ثمرات کی بات کریں، حدیث کی ابھی ہم نے جو ابتدا میں آپ نے جمیل صاحب 7 اس کی حدیث پاک کی باتیں جو بیان کی گئی ہیں، ان کی عربی پوری جو ہے وہ سکھوں پر گفتگو کرتے رہیں تو یہ سلسلہ بھی کئی سلسلوں پر محیط ہو جائے گا، یعنی کئی اس کے سلسلے کرنے پڑیں گے. بکرے کے حوالے سے بطور خاص اب یہ بتائیں، کچن میں لے کے جا کرنا ہے یا گھر میں گھمانا ہے؟ اور اگر کسی نے فلیٹ لیا ہے اور لفٹ بھی نہیں ہے اور ہے بھی بہت اوپر، تو کیا بکرے کو کیا کیا جائے گا؟ یہ لوگوں میں مختلف تصور پائے جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں صرف ہاتھ پھیر لیں تو ہی کافی ہے، گھر میں لے جانا تو کافی ہے. بعض اوقات بنیادوں میں بھی اس کا خون ڈالا جاتا ہے صدقے کے طور پہ. تو جو بکرا صدقہ کرنا، کیا کہیں؟ جی، صدقے کا مطلب ہے اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر دیا. ٹھیک. تو جو اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر دیا وہ صدقہ ہو گیا. اب چاہے وہ مال کے ذریعے صدقہ کرے، اب چاہے وہ بکرے کے ذریعے، بکرا بھی مال ہی ہے، مال سے ملتا ہے، مال ہی ہے. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے کہ اس کو گھما پھرا دیا جائے یا جو ہے وہ اس کو گھر میں ذبح کیا جائے، اور بعض نادان تو اس کا خون بھی جو ہے وہ بنیادوں میں ڈالتے ہیں یا بعض دروازوں پر لگا دیتے ہیں، حالانکہ خون اس کا نجس ناپاک ہے. تو اس سے ناپاکی سے اپنے آپ کو ملوث کرنا اور اپنے گھر کو ناپاکی سے بھر دینا، یہ تو برکت کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا ایک طرح کی نحوست ہے. تو اس سے تو بچے. باقی یہ کہ بکرے کو اوپر لانے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے بھی ذبح کر دیں گے. تو جو صدقے سے مقصود اور مراد ہے کہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اللہ پاک بلاؤں کو ٹال دے، وہ کہیں بھی ذبح کریں گے تو وہ مقصود اور اس کی جو برکت ہے انشاءاللہ وہ حاصل ہو جائے گی. اس کو خاص اسی مقام پر ذبح کرنا شرعاً ضروری نہیں ہے. اللہ پاک دلوں کے حال کو جانتا ہے، برکت اللہ پاک نے عطا فرمانی ہے. صحیح. اور اگر آپ اس برکت کے حصول میں وہ کام کریں کہ جو شرعاً درستی نہ ہو تو اس سے برکت کا حصول کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک. وہ چاہے آپ کچن میں جو ہے وہ ذبح کریں یا کوئی نادان بیڈ روم میں ذبح کرے، تب بھی برکت نہیں ہونی، وہ تو نجاست سے ملوث ہی کرنا ہے. یہ اپنا مقصود یہ رکھے، اپنی نیت رکھے اور اس کو وہ ملے. اس سے بلائیں، آفات، مصیبتیں انشاءاللہ ٹل جائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جمیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال یہ تھا کہ بکرا یا راشن یا کچھ اور مختلف کیٹیگری سامنے آتی ہیں، کیا کرنا ہے؟ صدقے کا عام طور پہ توجہ جائے تو کچھ کہتے ہیں کہ کسی جان کا ہی ہونا چاہیے، چاہے مرغی کر دو چاہے کچھ اور کر دو. بعض اوقات تو یہ مفید بھی ہوتا ہے کسی حوالے سے، لیکن کیا کہیں گے آپ؟ صدقہ جو بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ جان کے بدلے میں جان ہی کا کوئی صدقہ دیں گے تو ایسا ہوگا. یہ عوام کی ایک سوچ بنتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم صبح گھر سے نکلتے وقت اگر کوئی صدقہ دے دیتے ہیں تو وہ بھی کئی آفات بلیات کو دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے. بلکہ روایت میں ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک دعا کرتا ہے. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقاً خلفاً، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما. دوسرا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہم اعطی ممسکاً تلفاً، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو ہلاک کر. اب دعا کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں. فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اب یہ خرچ کرنے والا اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا جبکہ شریعت نے لازم بھی کر دیا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پیسے بچا لیے
بچائے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کی ہلاکت کے لیے اس نے جمع کر کے رکھے ہوئے، اور ایسا ہلاک ہوتا ہے کہ آدمی پھر کافی افسوس ملتا ہے کہ کاش کہ میں زکوٰۃ دے دیتا، کاش کہ میں قربانی ادا کر دیتا، وہ سونا جس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، مکان خریدنا ہے، وہ سونا ہی چلا گیا، زکوٰۃیں کئی سالوں کی نہیں دی۔ اس طرح کے بھی واقعات لوگوں کے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں جب دیں تو اس کے لیے کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے کہ جب صدقہ دیں گے تو وہ بکرے یا بکری یا مرغا اس طرح کے جانوروں کی صورت میں ہی ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، ورنہ بلا ٹلے گی ہی نہیں۔ تو یہ اگر بعض عاملین لوگوں کو اتنا مطلب وہ مسکانسیپٹ ان کو دیتے ہیں کہ وہ نہیں اس کے بغیر صدقہ ہی نہیں ہوگا، تو یہ غلط بات ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مدد کسی غریب کی کر دیں گے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں نصیب ہوگی، اس کے دل سے دعا نکلے گی غریب کے، تو وہ دعائیں بھی انشاءاللہ بلاؤں کے آگے آ سکتی ہیں، اور دعا یہ بلا کو رد کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے، صدقہ بھی بلا کو ٹالتا ہے۔ تو اس طرح کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ صدقہ بکرے دینے سے ہی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کی راہ میں جو بکرے میں خرچ رقم کرنے کا ارادہ ہوا ہے تو وہ رقم آپ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، کسی غریب رشتہ دار مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، تو یوں بھی صدقہ ہو سکتا ہے۔ اپنی نیت پر، سامنے والے کی ضرورت پر، یہ دونوں اعتبار سے، مختلف اعتبار سے یعنی اس کا فرق کیا جا سکتا ہے۔ اور جس چیز کی جتنی کسی کی حاجت روائی کریں گے، ایک طرح کی حاجت یعنی اس کی دور ہو جائے گی، حاجت پوری ہو جائے گی، انشاءاللہ ثواب بھی آپ کو اتنا ہی حاصل ہوگا۔ حدیث پاک میں سجاد صاحب ایک روایت میں وہ پڑھا کہ اللہ کو ایسے سخی پسند نہیں جو زندگی میں تو کنجوس بنے رہیں اور موت کے وقت سخاوت کریں۔ اللہ اکبر۔ یعنی بعد کا آدمی اس وقت جب موت کا ایک آثار پتہ بھی چل گئے یا مرض ایسے آ جاتے ہیں کہ اس کو زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی، وہ جو مال اتنا اسباب رکھا ہوا ہے اس کو اب ہوتا ہے اب۔ اور ایک روایت میں فرمایا یہ کہے کہ یہ اس کو، یہ اس کا، یہ تو اب ہو گیا نا اس کا، یعنی گویا کہ اب اس کی تو جان وہ ایک طرح کی جانے والی ہے، تو جن کا ورثہ کا اللہ نے جن کے لیے مقرر کیا ان کو مل جائے گا۔ تو اپنی عادت ہمیشہ ڈالنی چاہیے، مستقل مزاجی کے ساتھ یہ معاملات ہوں۔ اور غریب آدمی یہ ذہن بھی ختم کر دینا چاہیے کہ یہ کام صرف امیر لوگوں کا ہے، مسجد میں اعلان ہو رہا ہے ہم کہیں کہ ہاں بھی توجہ سے سنیں، جو مالدار لوگ ہیں ان کو سننی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں، خود نہیں کر سکتے کسی اور کے ذریعے سے کروا سکتے ہیں، آپ اس نیکی کے کام میں شریک ہو جائیں۔ بعض اوقات آدمی کسی کو ترغیب دیتا ہے، مجھے ایک ایسا شخص بھی ملا جس نے کہا کہ ہم نے ایک مسجد کے اندر، میں ملازمت کرتا ہوں، میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا کہ میں کوئی مسجد کے اندر لاکھوں روپے خرچ کر لوں گا، میری 18,000 یا 20,000 میری تنخواہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جگہ مسجد بن رہی تھی کسی غریب علاقے میں، تو میں نے اس کی ویڈیو بنائی، اپنے سیٹ کو دکھا دی، اپنی کمپنی میں ایسے سیٹ کو دکھا دی کہ آج آتے ہوئے میں نے یہ دیکھی، اور وہاں نماز پڑھی اور ہمیں وہاں پہ وضو خانے کی یہ کیفیت، یہ معاملہ۔ اب اس کے دل میں آگئی پتہ نہیں کیا، وہ کہہ رہے بھائی آج تمہیں چھٹی ہے، آج تم یہاں کمپنی میں کوئی کام نہ کرو، اب وہاں پہنچو، پہلے ان سے پوچھو پیسوں کے حوالے سے کیا چاہیے یا مٹیریل کیا چاہیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یوں میں سبب بنا تو لاکھوں روپے میرے ذریعے سے وہاں پہ اس مسجد میں لگے ہیں۔ تو یہ ان کو سجا سب ثواب ملے گا؟ جی بالکل ثواب ملے گا، کہ جو نیکی اور خیر کے اوپر دلالت کرنے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، تو اس کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ جو خیر اور بھلائی کرنے والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے گویا کہ وہ اس بھلائی کو کرنے والا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی موقع پر ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ میرے پاس جو ہے وہ جہاد کے لیے سامان نہیں ہے، آپ مجھے جو ہے وہ جہاد کا سامان عطا فرما دیجئے، تو میرے خواہش ہے کہ میں جاؤں لیکن میرے پاس اسباب نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ اور اس کو کہو کہ جو تم نے تیاری کی تھی اور تم نہیں جا پا رہے ہو، سرکار کو معلوم تھا کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا پا رہے، تو یہ سامان آپ کو دے دے۔ تو وہ شخص اس کے پاس گیا اور جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام سنا دیا۔ تو وہ شخص اٹھا اور اپنے گھر میں گیا اور اپنی زوجہ سے کہا
کہ سارا سامان اٹھا کر دے دو، اس میں کوئی کمی نہیں کرنا، جتنا میرے لیے ہے، جتنا میرے لیے وہ سارا اٹھا کر دے دو۔ واہ، تو وہ سارا اٹھا کر انہوں نے ان کو دے دیا۔ تو اس پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی یہ فرمان ہے کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے کہ گویا کہ بھلائی کرنے والا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں بھی فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے علم میں ہوتا تھا کہ فلاں نہیں کر سکتا تو اس کا مال اس کو دے دیا جائے تاکہ یہ اس کار خیر کو انجام دے۔ اسی طرح صحابہ کے کئی واقعات ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ خود کسی کام میں مصروف رہتے تھے تو اپنے پارٹنر کو جو ہے وہ علم دین سیکھنے میں جو ہے وہ ایک دن وہ بیٹھتے تھے سرکار کی محفل میں اور ایک دن وہ، اور پھر جو سرکار سے سیکھتے تھے وہ اپنے پارٹنر کو بتا دیتے تھے۔ یعنی یہ کیسی شراکت داری اور پارٹنرشپ آپس میں کی ہوئی ہے کہ علم میں بھی شراکت داری ہے، پیسے میں بھی ہے۔ جو کاروبار باہر ہو رہا ہے اس کے اندر بھی دونوں مشترک ہیں، اور ایک دن یہ کام کرنے جا رہے ہیں، دوسرے دن وہ جا رہے ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ تو آدمی کئی ہیں، تجارتیں بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اکاؤنٹس الگ سے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا نفلی طور پر، کسی نے اس کا غوثیہ، قادری یا کوئی سا بھی نام دے کر جو ہے وہ رکھا ہوا کہ یہ ہمارا ایسا اکاؤنٹ ہے جس میں ہم نے صاف پیسہ رکھا ہوا اللہ کی راہ میں یہ دینے کے لیے۔ اور سجاد صاحب جب ایسا ہوتا ہے، یہ چاہے اکاؤنٹس بنے ہو نہ بنے ہو، گھر میں بھی تجربہ اگر کوئی کریں، بالفرض کچھ آمدنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس میں سے 5,000 نکالے کہ یہ سائڈ پہ رکھ دیے کہ یہ دینے ہی اللہ کی راہ پہ، کسی غریب کو دینے یا کسی جو بھی کوئی محتاج ملا اس کو دینے۔ اب یوں پھر پیسے آئے، 2-4 ہزار خود نکال دیے، پھر 1,000 نکال دیے، اب یہ بالفرض 20-25 ہزار پہ جمع ہو گئے۔ کل کو کوئی ضرورت حاجت سامنے نظر آتی ہے تو اب یہ نفس پر اتنا بوجھ نہیں پڑتا کیونکہ اس پہ نیت ہو چکی ہے اور ایک طرح کا دینا ہے اب۔ تو یہ مشکل ان لوگوں کے لیے بڑا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بر وقت نہیں کر پاتے، تو آپ یہ والا انداز اختیار کریں، اور یہ جو نیت آپ نے کر کے پیسہ جدا کیا نا، اس کی بھی پھر آپ برکت دیکھیے گا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ جاریہ کے بہرحال وسیع یہ موضوعات تھے، مختلف انداز سے کچھ ہم نے گفتگو کی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ان کا عشر ہم نے بیان کیا ہے، اور ابھی بہت کچھ ہے جو اس میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاہیے گردین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔